اگر اللہ پر سب چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلے پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ مایوس نہیں ہونا، اس پر بھی اللہ نے تمہیں تمہاری امید سے بڑھ کر دینا ہے۔ وقت ایسا چل رہا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون گلیری اور اسٹیٹس پر موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تمہاری چاہت تم سے دور بھی ہو جائے تو نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنے یقین ہمیشہ قائم رکھنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنانا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تو سب عطا ہوگا۔ خطاؤں کا پہلو اگر انگنت ہے تو تمہارے رب کی رحمت کا پہلو بھی بے شمار ہے۔ وہ آدھے ادھورے لفظوں سے بھی سمجھ جاتا ہے۔ داستان اس کو فرق نہیں پڑتا کہ آنسو لاتے ہو یا لفظوں کا اہتمام کرتے ہو۔ وہ تو قادر ہے ہر چیز پر، اس نے رد نہیں کی تمہاری دعائیں۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو اور مانگتے رہو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جس گھڑی میں نصیب سنور جاتی ہے، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا انتظار ہے۔ ممکن ہو تو اسے رات کے آخری پہر میں پا لیجیے۔ فجر کا وہ قیمتی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اپنے رب کے حضور جھک کر اس کی رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گئے۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو، اور یقیناً تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے، دیکھنا کل وہ تمہارے نصیب کا حصہ بھی بن جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو اور دعا مانگتے رہو۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرے، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جس کا ہم گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس اللہ پر توکل رکھو اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ مستقل دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور مستقل دعائیں وہ ہوتی ہیں جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کو پکارتے ہو، اور اس یقین کے ساتھ پکارتے ہو کہ وہ نصیب کا پابند نہیں ہے، اور جب چاہے جو چاہے سب بدل سکتا ہے۔ جب تم ضد سے نہیں عاجزی سے مانگتے ہو۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم
انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو ان کے معجزوں میں بدل دے گا۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں کم عمری میں ہی پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے کا حل ہو جائیں گے، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ گھبرائے نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہے وہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ سب بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ تہجد میں جھکا ہوا سر اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی مشکلات آسان کرے،